جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہے کہ ہم تنقید سے متعلق آج 30 اہم سوالات و جوابات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ قدامہ ابن جعفر نے مطلق شعر کی کتنی قسمیں بتائیں؟ تو قدامہ ابن جعفر نے مطلق شعر کی 5 قسمیں بتائی ہیں۔ نقل کی نقل کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو نقل کی نقل کا نظریہ افلاطون نے پیش کیا ہے۔ ایک مثالی ریاست کا خواہش مند کون تھا؟ تو ایک مثالی ریاست کا خواہش مند افلاطون تھا۔ اپولوجی کس کی تصنیف ہے؟ تو اپولوجی افلاطون کی تصنیف ہے۔ گلشن گفتار یہ کس کا تذکرہ ہے؟ تو گلشن گفتار حمید اورنگ آبادی کا تذکرہ ہے۔ کیتھارسس کا نظریہ کس کی دین ہے؟ تو کیتھارسس کا نظریہ ارسطو کی دین ہے۔ کس کے مطابق ادب کا زوال اخلاقی اور روحانی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے؟ تو لان جائنس کے مطابق ادب کا زوال اخلاقی اور روحانی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ لان جائنس سے ادیب اعظم کی کتنی خصوصیات بتائیں؟ لان جائنس نے عظیم ادب کی کتنی خصوصیات بتائی ہیں؟ تو لان جائنس نے عظیم ادب کی 5 خصوصیات بتائی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کس کے نزدیک تقریر اور تحریر کی عظمت کا تعلق روح کی عظمت سے ہے؟ تو لان جائنس کے نزدیک تقریر اور تحریر کی عظمت کا تعلق روح کی عظمت سے ہے۔ سائنس اور شاعری کس کی کتاب ہے؟ تو سائنس اور شاعری آئی ریچرڈز کی کتاب ہے سائنس اور شاعری۔ کس نے زبان کی استعمال کے 2 طریقے تحویلی اور جذباتی بتائے ہیں؟ تو آئی ریچرڈز نے زبان کے استعمال کے 2 طریقے تحویلی اور جذباتی بتائے ہیں۔ دی آئیڈیا آف کرسچن سوسائٹی کس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کتاب کے مصنف ٹی ایس ایلیٹ ہیں۔ کس نے شاعری کو شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے فرار کہا؟ تو ٹی ایس ایلیٹ نے شاعری کو شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے فرار کہا ہے۔ معروضی تلازمہ کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو معروضی تلازمہ کا نظریہ ٹی ایس ایلیٹ نے پیش کیا تھا۔ شاعری کی 3 آوازیں کس کا مشہور مضمون ہے؟ تو شاعری کی 3 آوازیں ٹی ایس ایلیٹ کا ہی مشہور مضمون ہے۔ ہم شفق کی رنگینیوں سے متاثر ہوتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، ہم قوس قزح کو دیکھتے ہیں اور بے اختیار کلمات تحسین زبان سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ یہ خیال نیاز فتح پوری کا ہے۔ یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی ایک لہر سی دوڑ گئی، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو یہ کس کا خیال ہے؟ یہ خیال اسپنگارن کا ہے۔ کس نے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا؟ تو اسپنگارن نے ہی تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے۔ چند باتیں دیکھ کر یا چند کتابیں پڑھ کر میرے اندر جو رد عمل پیدا ہوئے میں تو صرف اسے بیان کر رہا ہوں۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول حسن عسکری کا ہے۔ شاعر کی زبان سے عالم بے خودی میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامعہ سے دماغ تک پہنچ کر ہم کو بارافتہ ہستی کر دیتا ہے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ تو یہ بیان رشید احمد صدیقی صاحب کا ہے۔ اردو کی جدید انقلابی شاعری یہ کس کا مضمون ہے؟ تو اردو کی جدید انقلابی شاعری یہ سجاد ظہیر کا مضمون ہے۔ ادیب اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے اور اس قرض کو اپنی شخصیت کے سود کے ساتھ واپس کر دیتا ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ تو یہ خیال اختر حسین رائے پوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ متنی تنقید کے مصنف کون ہیں؟ تو متنی تنقید کے مصنف خلیق انجم ہیں، عملی تنقید کے مصنف کلیم الدین احمد ہیں اور ادبی تنقید کے مصنف محمد حسن ہیں۔ یہ کس کا بیان ہے بتانا ہے؟ لا ریب شاعری بہترین ذریعہ اخلاق آموزی کا ہے۔ یہ کس کا بیان ہے کہ لا ریب شاعری بہترین ذریعہ اخلاق آموزی کا ہے؟ تو یہ امداد امام عصر کا بیان ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی شعر العجم کتنے جلدوں میں ہے؟ تو علامہ شبلی نعمانی کی شعر العجم 5 جلدوں میں ہے۔ عملی تنقید کے مصنف کون ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ عملی تنقید کے مصنف کلیم الدین احمد ہیں۔ اقبال ایک مطالعہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اقبال ایک مطالعہ کے مصنف کلیم الدین احمد ہیں۔
گھر میں علومیہ کے نام سے کون جانا جاتا تھا؟ تو اپنے گھر میں علومیہ کے نام سے آل احمد سرور کو جانا جاتا تھا۔ تنقیدی اشارے یہ کس کا مضمون ہے؟ تو تنقیدی اشارے یہ آل احمد سرور کا ہی مضمون ہے۔ آخری سوال ہے کہ فکر روشن کس کا مضمون ہے؟ تو فکر روشن بھی آل احمد سرور کا مضمون ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 30 اہم سوالات و جوابات تنقید سے متعلق رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔